اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو دو گناہ ہیں یہ معمولی نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے معمولی گناہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ دونوں تو بڑے سخت گناہ ہیں۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، ان دو گناہوں کی وجہ سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، ان دو گناہوں کی وجہ سے تلاوت کی ہوئی ضائع ہو سکتی ہے، ان دو گناہوں کی وجہ سے صدقہ دیا ہوا بیکار ہو سکتا ہے، ان دو گناہوں کی وجہ سے دیانتداری ختم ہو سکتی۔ کون سے؟ ایک جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ جو ایمان والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو ایمان والا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے، رب سے نہیں مانگتا۔ نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے۔ ارے دعا مانگو، دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے۔ مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے، یہ بھی تو بڑا پرابلم ہے۔ تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء آداب دعا پر جو حاشیہ لکھا، اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا، کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ ٹینشن میں ہو تو کون سا وظیفہ پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کی راہ میں آپ اس دین کے خاطر کچھ بھی کرتے ہو، وہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور ایک آیت ہے، گنہگار دیکھے گا تو وہ ڈر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہ ایک تھریٹ ہے کہ اے گنہگار دھیان سے گناہ کی طرف مت جا، آئی ایم ایور واچفل، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اے میرے بندے تیرا رب کبھی نہیں بھولتا۔ تو جو کام کرتا ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 ایک والد کی اپنے بچے کے حق میں کی گئی